بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر 2025 کا دن اور شام کے 7 بجے ہیں۔ تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ بہت سارے دوستوں کی کالز بھی آ رہی ہیں کہ پھر سے اکتوبر میں کتنا بڑا سیلاب کس دریا میں۔ اصل میں پہلے سے جو سیلاب آئے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ پہلے والے نے بہت تباہی اور بربادی کی ہے۔ اب رہی صحیح کسر وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اور نکال دے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی بہت بڑے سیلاب نہیں آنے والے کسی بھی دریا میں۔ البتہ یہ بارشی سپیل ہے، سلسلہ ہے، جس کی وجہ سے دریاؤں کی روانی میں بہاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور کچھ کا الرٹس بھی جاری ہے۔ چونکہ ستلج راوی چناب میں آ چکا، اور سندھ میں بھی تقریباً درمیانے درجے کے سیلاب 3-4 گزر چکے ہیں اس سیزن کے۔ اور ویسے تو جیلم میں پہلے ایک سیلابی ریلا گزر چکا تھا جولائی میں، 1,29,000 جو رسول پر بنا تھا، یعنی جیلم منگلا ڈیم کی ڈاؤن سٹریم سے تو نہیں تھا، لیکن باقی علاقوں میں اس قدر بارش ہوئی جس میں نالا گہان ہے یا نالا بہنا وغیرہ، تو اس وجہ سے اب جو بڑے سیلاب میں بچا ہوا تھا جیلم، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیلم ہی میں کوئی بڑے سے مراد 2-3 لاکھ کا سیلاب آنے والا یا نہیں آنے والا، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس حوالے سے چونکہ میں نے چیزیں ہیں وہ 5-7 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اس رپورٹ کو، کیونکہ دن کو میں نے بنانی تھی 12-1-2 بجے، تو کوئی اتنی خاص خبر نہیں تھی، حالانکہ میں ایزی تھا تو میں نے نہیں بنائی۔ میں نے کہا الٹا بنا کر لوگوں کو پریشان کروں۔ تو اب جو ڈپٹی کمشنر جیلم ہے، میں پہلے جیلم کی بات کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا اس میں مسئلہ آ رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جیلم جو ہیں ان کے پیج پر کل بھی پوسٹ ہوئی تھی، اور جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے لکھا کہ نالا گہان، نالا بہنا اور منگلا ڈیم کے سپل ویز سے پانی چھوڑا جا سکتا ہے جو کہ اونچے درجے کا بن سکتا ہے۔ پھر انہوں نے ضلعی کنٹرول روم بھی بتایا، اس کا نمبر بھی بتایا کہ 054920256، یعنی میں اپنی زبان میں جیسے ہم بولتے ہیں 054 اس کا کوڈ ہو گیا، پی ٹی سی ایل نمبر ہے 4920-256، اور اگر میں اس کو اور پنجابی میں کر دوں 054 کوڈ پی ٹی سی ایل دا، تو اگے 4920-256 یا 256، یہ ان کا نمبر ہے۔ اچھا، پھر آج جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے ان کے پیج پہ غالباً لگا ہوا تھا، یعنی پولیس جہلم کی ان کا پیج بنا ہوا ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ نالا گہان، نالا بہنا یا ان کے قرب و جوار کے علاقوں کو کہا گیا ہے کہ آپ محفوظ مقامات پر چلے جائیں۔ اب فی الحال تو جو جیلم کی اپ سٹریم ہے، منگلا ڈیم کی اپ سٹریم، اس میں تو صرف 9,000 ڈاؤن سٹریم منگلا سے آگے رسول کی طرف چھوڑا جا رہا ہے، اور 2,000 صرف کوٹلی میں ہے، اور 13,000 آزاد پتن سے آ رہا ہے، تو یہ اس میں 15-20 ہزار ہی ڈاؤن اپنا اپ سٹریم میں بڑھ رہا ہے۔ اور منگلا ڈیم کا جو لیول ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ 1241.something تک بھر چکا ہے، کوئی آدھا فٹ شاید رہ چکا ہوگا یا رہ رہا ہوگا۔ تو ایسے میں اصل میں بارشی سلسلے رات گئے شروع ہونے، اور کل اور آج رات گئے پنجاب بھر میں بارشی سلسلہ پھیل جائے گا، سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی، اور بلوچستان کے علاقوں میں، خیبر پختونخوا، اپر زیری اور خاص کر بلائی علاقوں میں۔ اور یہ سلسلہ یہاں تک محدود نہیں ہے، یہ ادھر ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہریانہ ریاست ہے اس کا حصار ضلع میں خاصی بارش ہے، اور اس کے ساتھ چندی گڑھ ہے، بٹھنڈا یا آگے کافی سارے علاقے جو پنجاب کے ہیں، بھارتی پنجاب کی میں نے بات کی، ہماچل پردیش تک یہ پھیلا ہوا ہے۔ پھر اوپر ہم جموں و کشمیر دیکھتے ہیں، جموں و کشمیر میں اس وقت تو بادل نہیں ہیں، لیکن اس کے اوپری علاقے میں ہیں، بلائی علاقے میں ہیں، اور آگے چل کر سری نگر میں ہیں یا اسلام آباد میں یہ اوپر۔ اور پھر اس کو اگر جو ویدر ریڈار پر ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا آگے لے جائیں، اس کو کیا جا سکتا ہے، تو اس میں آگے چل کر رات گئے جو ہے ملتان کے 1 بجے کے بعد جنوبی پنجاب میں بھی، یعنی بہاولپور ملتان میں بھی بارش ہو سکتی ہے، بادل ہوں گے، تیز ہوا ہوگی، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور پیچھے ڈیرہ اسماعیل خان سے جو بکر یا لیا یا مطلب مشرق سے مغرب کی طرف اور مغرب سے مشرق کی طرف، تو یہ آر پار سلسلے ہوں گے کل اور پرسوں، جو ہے وہ شدید بارش ہے۔ اچھا، یہ جیلم کی بات ہوگی۔ ابھی تو بھائی فی الحال تو آپ سٹریم میں کچھ ہے نہیں، اور بارش بھی نہیں ہے، تو آپ سٹریم میں کوئی 2-2.5 لاکھ اگر پانی اکٹھا ہوتا ہے مثال کے طور پر، اتنی بارش ہو جاتی ہے، تو پھر 1.5 لاکھ ہو سکتا ہے۔ یہ میں مفروضہ بیان کر رہا ہوں نا، اگر یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے، اگر مگر کی سچویشن ہے، کوئی پانی وانی جب چھوڑا جاتا ہے نا، تو پانی ایسے ہوتا ہے کہ جب جیسے اب چناب میں یا راوی ستلج میں آ جائے، تو یہ اگر مگر ہے، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوگا تو
اللہ مالک اللہ مالک اللہ مالک اس لیے کہنے ہیں کہ اللہ کرے نہ آئے. اچھا چلیں خیر. تو اگر 1,00,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم اگلا ڈیم سے آتا ہے اور باقی ندی نالے یعنی آپ پنڈ دادن خان یا جہلم کے سہاوا یا دیگر علاقوں میں بارش وغیرہ کوئی ہو جاتی ہے تو اس کا پانی وانی اگر اکٹھا ہو کر، اب مجھے آئیڈیا تو نہیں ہے اتنا پانی ان کا کہاں جاتا ہے، جہلم میں یا تو ہوگا انہیں نالوں میں جو میں نے نام لیے ہیں، تو ان میں اگر پانی آ گیا تو یہ رسول پر جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کیوسک تک اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے. ابھی بنی نہیں ہے، کہیں سے چلا نہیں ہے، کہیں بارش ہوئی نہیں ہے، پانی اکٹھا ہوا نہیں ہے، تو آپ نے پینک نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے. جب ہوگا تو سب کو پتہ چل جائے گا اتنی بارش ہو رہی ہے اور یہ پانی آ رہا. وہی حسب سابق فکرہ کے چاند چڑھے یار کوئی مندہ. اب ستلج کی بات کرتے ہیں تو ہماچل پردیش میں بارشیں ہیں، لیکن وہ جو اس طرح سے گھبراہٹ تھی وہ نہیں بن رہی. بھاکڑا سے جو ہے وہ 40,000 کیوسک کے قریب ڈاؤن سٹریم ہے اور پونگ سے بھی تقریباً کوئی 50,000 کیوسک کے قریب ہے. اور اگر کل بارش ہوئی، کیونکہ بارش کل بتائی جائے آج بھی ہوئی ہے بھارتی پنجاب میں اور کل بھی خاصی بارش ہے اور پرسوں، تو اس طرح سے بارش ہو گئی تو پھر جو ان سے آگے ندی نالے ملتے ہیں ان میں آ کر پھر گنڈا سنگھ والا 30-40 ہزار تک جا سکتا ہے. فی الحال 10,000 کیوسک ہے اور کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. راوی کے دوست کالز کر کے پوچھ رہے ہیں بھائی، پھر اسے ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں مشتاق بھائی، وہ کہہ رہے تھے ابھی کال آئی ان کی کہ آپ نے دوپہر کو ویڈیو نہیں بنائی. میں نے کہا کوئی ایسی بات ہوتی تو میں فوری بتاتا. تو اب جو راوی کا جسڑ پر ہے وہ 26,000 کیوسک ہے، بس وہ پانی جو انہوں نے چھوڑا تھا اور ابھی بھی چھوڑا جا رہا ہے رنجیت ساگر ڈیم سے 35,000. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جموں ڈویژن کے 10 اضلاع ہیں، جو بھارت کے زیر انتظام جموں ہے اس کے 10 اضلاع ہیں. ان 10 اضلاع کے تمام تعلیمی ادارے سکولز بند کر دیے گئے ہیں کل اور پرسوں کے لیے. باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن آیا 6 اور 7 کو بند ہے اور 6 اور 7 کو اچھی خاصی بارش ہے. تو اگر وہاں پہ بارش ہوگی، کٹھوا سامبا کا جو پانی ہے وہ ادھر پٹھان کوٹ کی طرف آتا ہے، پھر رنجیت ساگر ڈیم کا ادھر سے مل جاتا ہے. تو کل ملا کر اس طرح کا دونوں کو ملا کر کوئی راوی کا جسر پر 26,000 تو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے 50 60 70 تک چلا جائے اگر بارش اس قدر پھر کسی ندی نالے کا پانی اس میں پڑ جائے تو یہ ایک خطرہ ہے راوی میں جسر پر 60 70 80 ہزار کی رینج کا. باقی 1.5-2 لاکھ والا مجھے نہیں لگ رہا. اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے بارش وہ جس طرح سے ایکیومولیٹڈ ہے کہ اتنی بارش 100 یا 150 ملی میٹر 200 ملی میٹر، تو کہیں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوگی اس قدر بارش ہوگی تو پھر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کوئی خطرے والی بات نہیں ہے جہاں تک میرا نظریہ. چناب کی بات ہے تو آج FFD نے چناب کا ذکر ہی نہیں کیا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے. ہمیشہ ہمیں تو کبیر والا یا ملتان مظفر گڑھ یا جنگ سب سے زیادہ متاثر چناب کرتا ہے. بڑا دریا اور پانی کافی لے کے آتا ہے، جیسے گزشتہ دنوں 11 لاکھ لے کر آ گیا تھا. تو آج FFD نے چناب کا ذکر ہی نہیں کیا. وہ میں نے کہا تھا نا پرسوں ترسوں جب انہوں نے کہا اونچے سے بہت اونچے کا، میں نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ کل، پھر اگلے دن انہوں نے کہا درمیانے سے اونچے کا، اسی دن میں نے کہا کہ جب اگلا دن آئے گا تو کہیں گے نچلے سے درمیانے کا، اور اس سے اگلا دن آئیں گے تو کہیں گے کخ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. فی الحال آج تو انہوں نے بتایا ہی نہیں، چناب کا ذکر ہی نہیں کیا. لیکن جموں و کشمیر میں سکولز بند کر دیے گئے ہیں اور بارش شدید قسم کی بتائی جا رہی ہے اور رات گئے بھی ہوگی، کل بھی ہوگی، پرسوں بھی. تو اس بارش پہ منحصر کرتا ہے کہ کتنا پانی آتا ہے. ایک اندازہ ہے جس طرح ادارے بتا رہے ہیں کوئی 1,00,000 1.5 لاکھ یا 1.25 تک آ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، وہ بیڈ میں رہے گا. یہ تبھی فرق پڑے گا یہ آگے چل کر اگر انفرادی طور پر چناب اور جہلم اپنا اپنا پانی لے کے آئیں تو نہ ان کو نقصان پہنچے گا 1-1 اور 2-1-11، یعنی اس طرح سے اب جیسے کہتے ہیں وہ مثال. تو اس سے یہ ہے کہ جب دونوں پانی اکٹھے ہو کر ترمو براج پر آئیں گے جہلم اور چناب کا، تو پھر ہمارے لیے مسئلہ اگلے لوگوں کے لیے تھوڑا سا بن سکتا ہے کہ وہ 1.5-2 لاکھ اس میں آ جائے تو ترمو 2 لاکھ ڈاؤن سٹریم پہ چلا جائے تو پھر بیڈ شیڈ سے تھوڑا اوپر پانی نکلے گا، پھر نشیبی علاقے زیر آب آئیں گے، راستے خراب ہو جائیں گے. اس طرح کی سچویشن میں اگر یہ بنی تو نہیں بنتی تو انفرادی طور پر ایک وہ اپنا پانی لے کے آئے گا، ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. 1 لاکھ کیوسک پانی اس میں اگر آ جاتا ہے، 1 لاکھ 1.5 لاکھ اگر چناب لے کے آ جاتا تو دونوں کا فرق نہیں پڑتا. دونوں جب آئیں گے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. تو بہرحال یہ تمہیدن باتیں سارا دن کی جو گزشتہ ویڈیو نہیں بنائی دوپہر کو اس کی بھی میں نے ڈیٹیل بتا دی ہے. اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں. گنڈا سنگھ والا پر 10,000 کیوسک، سلیمان کی پر 13,000، اسلام پر 11,000، راوی میں جسر پر 26,000، شادرہ پر 22,000، بلو کی پر 33,000، سدرائی براج پر 0، دریا چناب میں مرالہ پر 16,000، خانکی پر 7200، قادر آباد پر 0، ترمو براج پر 2200 نہیں
चिन्योट ब्रिज पर 2200, त्रिमुराज पर 0 है। पंजनाथ पर 16,000 क्यूसेक, मंगला डैम से आज़ाद पतन वाली साइड से 13,000 आ रहा है और कोटली पर 2,000 है। तो अप स्ट्रीम में कोई इतना पानी है ही नहीं अभी तक। तो डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 9,000 है, रसूल पर सखराज 0 है। दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 84,000, काबुल दरिया में 10,000, कालाबाग पर 1,01,000, चश्मा पर 86,000, तौसा पर 74,000, गुड्डू पर 76,000, सखर पर 57,000 और कोठरी पर 84,000 डाउन स्ट्रीम है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें।